السلام علیکم۔ آج کی اسٹڈی میں ہم برطانیہ میں بادشاہ کے جو اختیارات ہیں اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ برطانیہ میں بادشاہ کو کیا اختیارات حاصل ہیں یا اس کے کیا فرائض ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ برطانیہ میں بادشاہت جو ہے وہ ایک زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ برطانیہ میں بادشاہ جو ہے وہ سربراہ مملکت ہے اور تمام انتظامی امور جو ہیں اس کے حکم سے انجام پاتے ہیں، تمام قوانین کو بادشاہ نافذ کرتا ہے۔ برطانیہ میں جو اصل اختیارات ہیں وہ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کو کبھی حاصل ہیں یا وہ استعمال کرتے ہیں عملی طور پر۔ بادشاہت برائے نام ہے برطانیہ میں۔ اچھا، اب ایک زمانہ تھا جب برطانیہ میں بادشاہ کو وسیع اختیارات حاصل تھے، اس کا ہر حکم قانون کا درجہ رکھتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ بادشاہ کے اختیارات کم ہوتے گئے اور اس طرح اختیارات سے نہ صرف کم ہوتے گئے بلکہ وہ اہم معاملات میں اس کا اختیار ختم کر دیا گیا، لیکن بادشاہت برائے نام موجود رہی۔ اب اس میں ایک نیا کنسیپٹ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن مطلب ہے کہ بادشاہ جب بادشاہ کے اختیارات کم ہوئے تو اس میں یعنی کابینہ کو منتقل ہوئے تو ایک اصطلاح تاج جو ہے وہ سامنے آئی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ادارہ ہے جس کی عزت و احترام کو بحال رکھا گیا ہے، تمام اختیارات کا مرکز اور نشان تصور کیا گیا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں ہم بادشاہ اور تاج کے جو اختیارات یا اس میں جو فرق ہے، بادشاہ اور تاج میں جو اس کو ڈفرینشیٹ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ بادشاہ ایک فرد ہے جبکہ تاج ایک ادارہ ہے۔ بادشاہ فانی ہے، اس کو دیکھا اور چھوا جا سکتا ہے، لیکن بادشاہت جو ہے ایک نفسیاتی ادارہ ہے، جس کو موت نہیں آ سکتی۔ یہ سیاسی قوت کا ایک نشان ہے۔ بادشاہ پیدا ہوتا ہے، تخت نشین ہوتا ہے اور مر جاتا ہے، جبکہ تاج کا کوئی جسمانی وجود نہیں ہے، اس لیے اس کو کبھی موت نہیں آتی۔ یہ تھے فرق اپنا بادشاہ اور تاج میں۔ یعنی یہ جب اختیارات کم ہوئے بادشاہ کے تو اس میں ایک یہ اصلاح جو ہے یہ پھر کیونکہ جو اختیارات استعمال ہوئے وہ تاج کے نام سے استعمال ہوتے ہیں، وہ اختیارات بادشاہ استعمال کرتا ہے۔ اچھا، اب برطانیہ میں بادشاہ کو جو اختیارات حاصل ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ امتیازی اختیارات: بادشاہ عدل و انصاف کا سرچشمہ ہے۔ ملک میں امن و امان قائم رکھنا اس کی ذمہ داری ہے۔ انصاف بادشاہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بادشاہ پارلیمنٹ کے اجلاس طلب، برخاست یا برطرف کر سکتا ہے۔ بادشاہ افواج کا اعلیٰ کمانڈر ہوتا ہے۔ فوج، بحریہ اور فضائیہ کے ارکان کو بادشاہ کی طرف سے کمیشن عطا ہوتا ہے۔ تمام اعزازات بادشاہ کی طرف سے دیے جاتے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر ملک کی نمائندگی کرتا ہے بادشاہ۔ غیر ممالک کے سفیروں اور کونسلروں کی اسناد تقرری وصول کرتا ہے۔ قانونی اختیارات: پارلیمنٹ کے منظور کیے ہوئے بلوں کی رسمی منظوری دیتا ہے۔ پارلیمنٹ کے افتتاحی اجلاسوں سے خطاب کرتا ہے۔ وزراء کی وساطت سے مسودات کو ایوان میں پیش کرنا وغیرہ یہ اس کے اختیارات ہیں۔ انتظامی اختیارات: وزیر اعظم اور وزراء کا تقرر کرتا ہے۔ انتظامیہ کے اعلیٰ حکام کا تقرر کرتا ہے۔ دوسرے ممالک کے ساتھ روابط قائم کرتا ہے۔ جنگ اور صلح کا اعلان کرتا ہے۔ غیر ممالک میں سفیروں کا تقرر کرتا ہے۔ سزاؤں میں تخفیف، التوا اور معافی دے سکتا ہے۔ عدالتی اختیارات: بادشاہ انصاف کا سرچشمہ تصور ہوتا ہے۔ انصاف اس کے نام پر ہوتا ہے۔
تمام عدالتوں کے ججوں کا تقرر کابینہ کے مشورے پر بادشاہ ہی کرتا ہے۔ وہ اپیلوں کی سماعت اور سزاؤں کو معاف کر سکتا ہے۔ کلیسائی اختیارات: بادشاہ چرچ آف انگلینڈ کا سربراہ ہے۔ وہ کلیسا کی قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرتا ہے۔ اسمبلی کے تمام فیصلوں کی منظوری بادشاہ دیتا ہے۔ وہ روحانی پیشوا سمجھا جاتا ہے اور مختلف کلیساؤں کے پادریوں کا تقرر کرتا ہے۔ اعزازات: وزیر اعظم کی ہدایت پر وہ لوگوں کو اعزازات اور خطابات سے بھی نوازتا ہے۔ تو یہ بادشاہت کے جو تاج کے جو اختیارات و فرائض تھے، لیکن حقیقی اختیارات یعنی یہ کابینہ اور وزیر اعظم مشورہ دیتے ہیں، لیکن جو نام استعمال ہوتا ہے مختلف فیصلوں میں وہ بادشاہ کا ہی ہوتا ہے کہ بادشاہ کی طرف سے یہ فرمان جاری ہوا ہے۔ اب وزیر اعظم اور کابینہ کی تقرری جس طرح ہے، لیکن بادشاہ حالانکہ یہ اختیار جو ہے وہ بادشاہ کو حاصل ہے، لیکن بادشاہ اس روایت سے کبھی نہیں ہٹ سکتا کہ پارلیمنٹ میں جس پارٹی کی اکثریت ہو اس کے سربراہ کو وزیر اعظم کے لیے وزارت عظمیٰ کے لیے پیشکش کی جائے۔ لہٰذا بادشاہ کا اختیار رسمی ہے۔ تو یہ رسمی اختیار جو ہے وہ بادشاہ استعمال کرتا ہے۔ دارالعمرہ کے ارکان کا تقرر: اب اس میں لیکن یہ فیصلہ بھی وزیر اعظم کا ہی ہے کہ نئے ارکان کی تقرری ضروری ہے یا نہیں، اور اگر وہ بادشاہ کو تقرری کا مشورہ دیتا ہے تو روایات کے مطابق بادشاہ منظوری دینے کا پابند ہے۔ وہ وزیر اعظم کے مشورے پر ہی عمل کرتا ہے۔ دارالعوام کو توڑنے کا اختیار: اگر کابینہ اور دارالعوام تعاون کی فضا برقرار نہ رہ سکے، نظم و نسق چلانا مشکل ہو، تو وزیر اعظم بادشاہ کو دارالعوام توڑنے اور نئے انتخابات کرانے کا مشورہ دے سکتا ہے۔ وزیر اعظم از خود ایسا نہیں کر سکتا، لہذا اس موقع پر پوری قوم کی نظریں بادشاہ کے اختیار پر لگی ہوتی ہیں۔ اصولی طور پر تو بادشاہ وزیر اعظم کے مشورے کو نظر انداز کر سکتا ہے، لیکن جمہوری عمل کا تقاضا ہے کہ بادشاہ وزیر اعظم کے مشورے کو قبول کرے اور اس کے مطابق فیصلہ کرے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو نظم و نسق کے برباد ہونے کا خدشہ ہے اور بادشاہ پر سیاست میں ملوث ہونے کا الزام آئے گا، جو بادشاہ کی قابل احترام حیثیت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ کابینہ کو برطرف کرنے کا اختیار: اصولی طور پر یہ اختیار بادشاہ کو حاصل ہے، لیکن جمہوریت کی نشوونما سے صورتحال بالکل بدل چکی ہے۔ وزیر اعظم اور کابینہ کے دوسرے ارکان دارالعوام کی اکثریتی جماعت سے ہوتے ہیں، اور پارلیمانی روایات کا تقاضا یہ ہے کہ جس جماعت کو ایوان میں اکثریت حاصل ہو وہ حکومت سازی کی مستحق ہے۔ قانون سازی کے اختیارات: پارلیمنٹ کے بھیجے ہوئے مسودات کو منظور کرنا یا مسترد کرنا بادشاہ کا خصوصی اختیار سمجھا جاتا ہے، لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ برطانوی نظام حکومت کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہے کہ بادشاہ اس اختیار کو استعمال نہیں کرتا، یعنی کہ پارلیمنٹ کے بھیجے ہوئے مسودات کو منظور یا مسترد کرنے کا اختیار عملی طور پر یعنی کہ اپنے طرف سے استعمال نہیں کر سکتا، بلکہ جو پارلیمنٹ اگر منظور کرتی ہے تو بادشاہ عام طور پر منظوری دے دیتا ہے اس کو مسترد کرنے کا اختیار ہونے کے باوجود روایات یہی رہی ہیں کہ وہ اس کے فیصلے کو رد نہیں کرتا۔ برطانوی نظام میں جو ہے نظام حکومت میں بادشاہ کی حیثیت جو ہے وہ برائے نام تصور کی جاتی ہے، فرمان اس کی طرف سے جاری ہوتے ہیں،
لیکن عملی طور پر کابینہ جو ہے وہ بااختیار ہے، اور وہی وزیر اعظم مشورہ دیتا ہے یا کسی فیصلے کی منظوری دیتے ہیں اور بادشاہ اس پر عمل کرتا ہے۔ اوکے، اس کے بعد ہم اگلے جو ہے وہ اسٹڈی ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے کابینہ کے اختیارات